فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. ایک معصور مسلم دعا ہے یہ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ ہمارے قلوب، ہمارے سب کے دل اور ہمارے اعضاء و جوارح یہ سب تیرے قبضے میں ہے، یہ سب تیرے قبضے میں ہے، ہمارے قبضے میں نہیں ہے. آدمی کا دل آدمی کے قبضے میں نہیں ہے. جی کسی سے محبت کر لیتا ہے، کسی سے دشمنی کر لیتا ہے. تو جب ان چیزوں کو آپ نے، ہمارے اعضاء جوارح اور دلوں کو آپ نے اللہ اپنے قبضے میں رکھا ہے، تو اب ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے مددگار بن جائیں اور ہمیں سیدھے راستے کی رہبری بھی کر دیں، تاکہ یہ اعضاء جوارح جو ہے گنہگار نہ بنے اور ہمارا کام بن جائے. یہ دعا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِنَا فَكُنْ أَنْتَ وَلِيَّنَا وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ السَّبِيلِ. تو ہمارا ولی اور مددگار بن جا اور جو سیدھا راستہ ہے تیرے علم میں اس کی طرف ہماری رہبری کرنا. یہ دعا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بہت سی دعائیں مانگی ہے، اور مانگی اس لیے ہے تاکہ سیکھنے والے سیکھ کر کے مانگا کریں. کیونکہ سارا مسئلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. ہاں، زمین سے لے کر آسمان تک، آسمان سے لے کر زمین تک، ہر دنیا ہو آخرت ہو، اس کے سارے مسائل وہ پکا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اس لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی یہ بات ہوئی ہے. فَكُنْ أَنْتَ وَلِيَّنَا وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ السَّبِيلِ. اے اللہ تو ہی ہمارا مددگار ہے اور ہمیں صحیح راستے کی طرف رہبری کرنا. یہ دعا اللہ سے مانگنی چاہیے. ہمارے ذمے ایک تو ہے اپنی ذمہ داریوں کا دیکھنا، سمجھنا اور اسے پوری کرنا. یہ ہمارے ذمے ہے. اس لیے کہ زندگی جو ہے وہ ساری کی ساری ذمہ داریوں کا نام ہے. زندگی ہی ذمہ داری ہے ساری، پیدا ہوتے ہی، پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک زندگی ذمہ داری. اگر زندگی کی ذمہ داری پوری ہوئی تو پھر زندگی سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. اور اگر یہ بیکار ہو گئی تو اس سے زیادہ نقصان کسی چیز کا بھی نہیں. زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی پابندگی پرشندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی میں بندگی نہیں ہے کہ آخر میں شرمندگی اور پچھتاوا ہوگا. یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، آدمی کہے گا ہائے حسرت، میں نے اللہ کے معاملے میں بڑی کوتاہی کر دی. جی ہاں، کہ کیوں کہ ذمہ داری پوری نہیں ہوئی. تو یہ کہے گا آدمی یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وإن كنت من الساخرين. کہ میں تو اس کو یوں ہی سمجھتا رہا اور میں نے کوتاہیاں کی ہے، لیکن اس میں کوتاہی کا اقرار کوئی فائدہ نہیں دے گا، تو معاملہ ہاتھ سے نکل گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیج بھیج کر کے ان کے زمانے میں کسی کام کی رہبری کی تھی کہ اپنی زندگی کی ذمہ داری آدمی پوری کرے. زندگی کی سب سے بڑی ذمہ داری اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے. جس نے پیدا کیا ہے اسے تعلق پیدا کرو، یہ سب سے بڑی ذمہ داری. اس لیے ہر نبی اس دعوت کو لے کر آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے، اس کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے. یہ بات اندر اترنی چاہیے.
یہ بات اندر اترے کہ ہمارا کارساز کون ہے، کہ تمہارا کام بنانے والا، کہ تمہارا کام بنانے والا صرف اللہ ہے، اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے۔ وہ تمہارا کام بنائے گا اور بہترین کام بنائے گا، کیونکہ رحم کرنا اس نے اپنے ذمہ لازم کر لیا ہے، ظلم کرنا حرام کیا ہے اپنے اوپر بھی۔ اللہ کہتے ہیں میں نے بھی اپنے اوپر ظلم کرنا حرام کیا ہے، اس لیے تمہارے اوپر ایک دوسرے پر ظلم کرنا حرام ہے۔ اور رحمت کرنا پھر میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا، كتب علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ نے اپنے ذمہ لازم کیا ہے کہ رحم کرنا ہے۔ یہ معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ کہ اللہ نے رحم کرنا لازم کر دیا کہ میں رحم کروں گا۔ جی ہاں، بلکہ ساری مخلوق بنائی ہے رحمت کے لیے، کہ مخلوق بنا کر کے ان کے اوپر رحم کرنا ہے۔ من نکردم خلقتا سودے کنم بل کتاب بندگاں جودے کنم، میں نے مخلوق اس لیے نہیں بنائی ہے کہ میں اپنی بناؤں، جیسے دنیا کے حاکم اپنی بنانے کی حکم فکر میں ہوتے ہیں، دنیا کے تاجر اپنی بنانے کی فکر میں ہوتے ہیں، کہ نہیں میں نے اپنے لیے نہیں پیدا کیا ان کو، بلکہ میں نے ان پر کرم کرنے کے لیے ان کو پیدا کیا ہے، کہ میں نے ان کو ان پر کرم کرنا ہے، ان پر بخشش کرنی ہے، ان پر رحم کرنا ہے، اس لیے میں نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے پیدا کر کے پالتے بھی ہیں، پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیتے، پیدا کر کے پالیں گے۔ اور جس طرح ظاہری پرورش کی ہے بدن بنا کر، کہ پھر بدن سے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ زمین سے پیدا کرتی ہیں، غذائیں، دوائیں، جو کچھ ہے وہ سب زمین سے، کیونکہ بدن زمین سے ہے، اس کی جنس سے ہے، تو اس لیے اس کی ساری چیزیں زمین سے، اور روح اوپر سے آئی ہے، ہاں فرشتہ ڈال گیا ہے لا کر کے روح کی پرورش کے لیے، کہ روح کی پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا ہے، اوامر کہ روح کی پرورش ہو، اصل روح ہے، اصل روح ہے، بدن تو اس کی سواری ہے، سواری تو بدلتی رہتی ہے، آپ گھر سے جائیں گے تو رکشہ میں جائیں گے، اپنے کار میں جائیں گے، پھر اسٹیشن پہنچ کر ریل پہ سوار ہو جائیں گے، بدل کے ہی سواری، جی ہاں، تو سواری بدلتی رہتی ہے، سوار نہیں بدلتا، روح اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روح کی تربیت کے لیے اپنے احکام اتارے، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ، کیا آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہوتی ہے، ہم نے آپ پر اتاری۔ تو میرے دوستو، ہمارے اندر باہر کی پرورش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اسباب پیدا کیے ہیں، کھانے پینے، دوائیں، اور اسی طرح ہماری اصلی پرورش کے لیے جس سے ہم آخرت ہماری بنے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام اتارے ہیں۔ تو اصل کامیابی جو اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے وہ احکام سے دیں گے، اس لیے توحید کا اور اللہ کو ایک ماننے کا حکم ہر زمانے میں آیا ہے، اللہ ایک ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کائنات کو وہ چلانے والا ہے، اس کے ہاتھ میں نفع بھی ہے، اس کے ہاتھ میں نقصان بھی ہے، اس کے ہاتھ میں عزت بھی ہے، ذلت بھی ہے، حالات، اسباب سب وہ پیدا کرتا ہے اور کوئی نہیں پیدا کرتا۔ اللہ کے بغیر ہر چیز صفر ہے، زیرو۔ جی ہاں، یہ تعلیم ہے ہماری۔ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل،
یاد رکھو اللہ کے سوا ہر چیز باطل اور بے اثر ہے. اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل ہے، بے اثر ہے. کوئی اپنا اثر نہیں بتائے گی. دوا ہو، غذا ہو، وہ تابع ہے، وہ تابع ہے اپنا اثر دکھانے کے لیے. اگر اللہ کا امر ہے تو وہ اپنا اثر دکھائے کہ نفع کا، کہ نفع کا امر ہے. نقصان ہے کا امر ہے تو وہ نقصان کرے گی. نفع دینے والا اور نقصان دینے والا کون ہے؟ اللہ. اس کے فیصلے سے نفع ہوتا ہے، اس کے فیصلے سے نقصان ہوتا ہے. سب سے پہلے اللہ کا فیصلہ، اس کے بعد دنیا کے اسباب سے وہ فیصلے ظاہر ہوتے ہیں. اس لیے یہ دعوت ہے کہ سب سے زیادہ تعلق کس سے ہو؟ اللہ سے. یقین کا تعلق اللہ سے، یقین کا تعلق اللہ سے. سب سے زیادہ اطمینان اس کو ملے گا جس کا یقین زیادہ. جس کا یقین نہیں ہے اس کو اطمینان نہیں ہوتا. کافر اضطراب میں رہتا ہے، کافر اضطراب میں رہتا ہے. کیا ہوگا، کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ کیوں کہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے. اور ایمان والا، ایمان والے کا تعلق اللہ سے. کیا ہوگا؟ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. ختم. اس لیے سب زیادہ اطمینان کہ ان کو ہوتا اپنے ایمان اور یقین کی وجہ سے. اس لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرو. ہر زمانے میں اللہ کے نبی اللہ سے تعلق پیدا کرو. اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے، کٹنے والی ہے، چھوٹنے والی ہے. اللہ کا تعلق کہ وہ نہیں کٹے گا. تعلق دو قسم کے ہوتے ہیں اللہ سے. کچھ لوگوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے راضی کرنے والا تھا، انہوں نے وہ تعلق پیدا کیا ہے اللہ سے جس سے اللہ راضی ہے. کچھ لوگوں کا وہ تعلق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے. دونوں ہیں، دونوں قسمیں ہیں انسانوں کی. هو الذی خلقکم فمنکم مؤمن ومنکم کافر. اللہ نے تم پیدا کیا ہے، کچھ ماننے والے ہیں، کچھ نہ ماننے والے ہیں. تو ان کا تعلق نہ ماننے کا ہے، ان کا تعلق کہ ماننے کا تعلق ہے. اور دونوں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، ماننے والے بھی اور نہ ماننے والے بھی. تو تعلق دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک نہ ماننے کا تعلق کہ اللہ کی نہیں مانی، اور ایک کہ اللہ کی مان کے چلے. دونوں کا انجام الگ الگ ہے، صورتاً بھی اور حقیقتاً بھی. صورتاً تو یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کو مان کر زندگی گزاری ہے، جب وہ اٹھیں گے اپنے قبروں میں سے تو ان کے چہرے روشن ہوں گے، ان کے چہرے روشن ہوں گے. اور جب نہیں مان ان کے چہرے کالے ہوں گے. یہ اثر ہوا. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اس روز بہت سے چہرے سفید ہوں گے، بہت سے سیاہ ہوں گے. یہ بات بتائیے کہ ان پر سیاہی یہ ان کے نافرمانی کا اثر ہے. ہاں، اس لیے ان پر ڈانٹ پڑے گی. کیا پڑے گی؟ ہاں، ان کے چہروں میں سیاہی ہے، ان کے چہرے کالے ہیں اور ان پر ڈانٹ پڑے گی. ہاں، کہ تم نے اللہ کی باتوں کو نہیں مانا ہے، تم نے اللہ کی باتوں کو ٹھکرایا ہے، اس لیے اپنے سزا میں جاؤ. اور جنہوں نے اللہ کی باتوں کو مانا کہ ان کے چہرے پر نورانیت ہے اور ان کو رحمت میں جانے کے لیے کہہ دیا جائے گا رحمت میں جاؤ. یہ نظام حیات ہے میرے دوست. کیا ہے نظام حیات؟ یہ اس کی ابتدا ہے، یہ اس کی انتہا ہے. نظام حیات، زندگی کا نظام.
اس لیے زندگی بہت قیمتی ہے. کیا ہے زندگی؟ کہ زندگی بہت قیمتی، ایک ہی مرتبہ ملتی ہے. کتنے مرتبہ ملے گی؟ ایک ہی مرتبہ، دوبارہ نہیں ملے گی، ایک ہی بار ملے گی. اور جو ملے گی وہ بطور امتحان کی ملے گی. کیسے ملے گی؟ بطور امتحان کے ملے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے یا سو گئے بیٹھے بیٹھے؟ اب تو رات بہت لمبی ہو گئی. زندگی ملی ہے وہ بطور امتحان کے ملی ہے. اس لیے امتحان میں پاس ہونا ہے. جو اپنے آپ کو امتحان میں نہیں سمجھے گا وہ امتحان کی تیاری نہیں کرے گا. ہاں، وہ اپنا تیاری کرے، اپنے آپ کو امتحان میں سمجھا ہی نہیں ہے. اپنے آپ کو امتحان میں سمجھنا ہے کہ ہم امتحان میں ہیں، ہمارا امتحان ہو رہا ہے. ہاں، نعمتوں سے بھی امتحان ہوتا ہے. اسے نعمتیں دی وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ. نعمتوں سے امتحان ہوگا کہ نعمت دے کر دیکھیں گے کہ یہ کیا کرتے ہیں اور نعمتوں میں کیسے چلتے ہیں. نعمتوں میں کیسے چلتے ہیں اور کبھی نعمتیں چھین لیتے ہیں تو دیکھیں یہ کیسے چلتے ہیں. یا نعمتیں دیتے ہی نہیں، پہلے سے دیتے ہی نہیں، دی ہی نہیں، شروع سے لے کر آخر تک نعمتیں نہیں دی. زندگی دی ہے، نعمتیں نہیں دی ہے. تو فرمایا کہ یہ حالات جو ہم نے ڈالے ہیں یہ امتحان کے لیے ڈالے ہیں کہ نعمتوں میں کیسے چلتے ہیں. تو نعمتوں میں کیسے چلنا چاہیے؟ تو نبیوں نے بتایا کہ نعمتوں میں شکر گزار بنو. کیا بنو؟ ہاں، نعمتوں میں شکر گزار بنو. کہ نبیوں پہ تعلیم ہے. نعمتوں میں مشغول ہو کر نعمتوں کی وجہ سے غافل نہیں ہونا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ احفظ نفسک من النعمہ احفظاتک من المعصیہ. اپنے آپ کو نعمتوں میں ایسی احتیاط سے رکھو جیسے گناہوں سے اپنے آپ کو احتیاط سے رکھتے ہو کہ گناہ نہ ہو جائے. تو جس طرح معصیت اور گناہوں سے احتیاط کرتے ہو نعمتوں میں بھی احتیاط کرو. کیونکہ جتنی بڑی نعمت اتنا بڑا امتحان. جتنی بڑی نعمت اتنا بڑا امتحان. کہ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. تو انبیاء کرام علیہ السلام نے ہم کو یہ سمجھایا ہے کہ اپنی نعمتوں میں اپنے آپ کو کیا کرو کہ احتیاط سے رہو. احتیاط سے رہو. جیسے گناہوں سے احتیاط کرتے ہو ایسے نعمتوں میں بھی احتیاط سے رہو. کہ نعمتوں کا کیا احتیاط ہے؟ کہ نعمتوں کا کیا احتیاط ہے؟ کہ نعمتوں کا احتیاط یہ ہے یہ نعمتیں غافل نہ کرے. دنیا کے جتنے اسباب ہیں ان کی ایک تاثیر سب کی ہے.
وہ تاثیر یہ ہے کہ دنیا کے اسباب میں غفلت کی تاثیر ہے، جیسے شراب میں نشہ کی تاثیر ہے، جی ہاں، پانی میں پیاس بجھانے کی تاثیر ہے۔ تو بن جملہ دنیا کے تمام اسباب، اس کی اصل تاثیر کیا ہے؟ کہ غفلت ہے، کہ وہ غافل کرے گی کس سے؟ کہ اللہ سے، یہ اس کا اصلی اثر ہے، یہ غافل کرے گی، تاجر کو تجارت غافل کرے گی، حاکم کو حکومت غافل کرے گی، جوانوں کو جوانی غافل کرے گی، مالدار کو مالداری غافل کرے گی۔ ہاں، کہ اس کی اصلی تاثیر ہے کہ وہ غافل کرے گی۔ اس لیے کہا کہ نعمتوں میں بھی ایسی احتیاط رکھو جیسے گناہوں سے احتیاط رکھو، تاکہ یہ معصیت اور گناہوں میں لے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں جانے والوں سے بعض مرتبہ کچھ ہدایت دیتے تھے۔ ایک دفعہ سعد بن ابی وقاص جانے لگے، ان کے ساتھ ایک بڑا مجمع جانے لگا، تو ان کو ہدایتیں دی ان کے مقام کے اعتبار سے۔ اس میں ایک ہدایت یہ تھی، سعد بن وقاص سے فرمایا یہ تمہارے ساتھ جا رہے ہیں، ان کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا۔ یہ تمہارے ساتھ جا رہے ہیں، بہت بڑا مجمع تھا ان کے ساتھ، کہ ان کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا۔ کہ خیر کے کاموں کا عادی بننے کے لیے خیر کا پابند ہونا ضروری ہے۔ جب پابند ہوگا تو عادی بنے گا کرتے کرتے، اور پابند ہی نہیں ہے تو کیسے عادی بنے گا؟ یہ ہدایت ہے ہم لوگوں کے لیے، اللہ کے راستے والوں کے لیے، کہ بجائے نعمتوں کے عادی بننے کے وہ خیر کے عادی بنے، کہ کوئی خیر ان کے ہاتھ سے نہ چھوٹے، اس کے عادی بنے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دین پہلے عادت میں آئے گا، دین پہلے کہاں آئے گا؟ کیا مطلب عادت میں آئے گا؟ کہ کرتے 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 اس کی عادت ہو جائے گی، ذکر کرتے کرتے ذکر کا عادی ہو جائے گا، عبادت کرتے کرتے عبادت کا عادی ہو گیا۔ یہ طبیعت ہے انسان کی بھی اور حیوان کی بھی، حیوان بھی مانوس ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ دیہات کے لوگ ہیں، ہمارے جانور ہوتے ہیں، تو بھینس پانے کے لیے میں جاؤں تو بھینس تالاب میں وہ آگے چلی، اب نکلتی نہیں ہے، دو چار ڈھیرے مارے تو بجائے آگے پیچھے آنے کے وہ آگے چلے جاتے، تو چھوڑ کے چلے آتے۔ وہ اس کو جب اچھی طرح اس نے پانی میں اپنے آپ کو پھر وہ خود ہی گھر آ جاتی ہے، اس کو میرا گھر معلوم ہے، نمبر نہیں معلوم ہے۔ اس کو عادت کہتے ہیں، علف اور عادت ہر حیوان کی ہے۔ سمجھ میں نہیں بات؟ ہر جاندار عادی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دعوت دی ہے ہم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ۔ کوئی ایک عمل امتیازی کر کے مطمئن نہیں ہو جانا، بعض عمل امتیازی ہوتے ہیں، ہم نے جماعت نکالی تو یہ تو امتیازی عمل ہے، امتیازی عمل کے ساتھ تربیتی عمل بھی ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ تربیتی عمل۔ ہاں، اس کا شعور عام طور پر نہیں ہوتا،
امتیازی عمل سے آدمی مشہور ہو جاتا ہے. شہرت صلاحیت کی دلیل نہیں ہے. شہرت صلاحیت کی دلیل نہیں ہے. ایک آدمی مشہور ہے تو وہ صلاحیت والا بھی ہے. جو آدمی یہ کام کرے گا وہ مشہور ہو جائے گا. جو کھلاڑی کھیلتے ہیں وہ کھیل میں مشہور ہو جاتے ہیں. نہیں ہوتے؟ جو گانا گاتے ہیں وہ گانا گانے میں مشہور ہو جاتے ہیں. جو دودھ بیچتا ہے وہ دودھ بیچنا مشہور ہوتا ہے. شہرت کی وجہ یہی ہے. اس لیے کہا ایک کام کا عادی نہیں، فرمایا اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ. اور خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں الخیر کثیر، حدیث شریف میں ہے الخیر کثیر وقلیل فاعلہ. فرمایا خیر بہت ہے لیکن اس کے فاعل اور کرنے والے تھوڑے. حدیث شریف میں الخیر کثیر وقلیل فاعلہ. اسے خیر کے طرق بتاتے ہیں نبی. اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی ہے کہ اسلام میں خیر کے طرق بہت ہیں. کثرت و طرق الخیر کتابوں میں اس کا عنوان ہے. اسلام میں خیر کے راستے بہت. اس لیے یہ دعوت دی ہے کہ اپنے آپ کو کیا کرو، خیر کے کاموں کا عادی بناؤ تاکہ وہ خیر آسان ہو جائے. ہاں، لوگ دنیا کے کاموں کے عادی ہو جاتے ہیں، سائیکل چلاتے ہیں، مشینیں چلاتے ہیں، بے تکلف چلاتے ہیں. اور میں تو برسوں سے چلاتا ہوں، ماہر ہو جاتے ہیں. ہاں، تو ہم کو یہ دعوت دی ہے میرے دوست کہ ہم خیر کے کاموں کے عادی بنے. سعید بن مسیب فرماتے تھے 20 سال ہو گئے، مجھے یاد نہیں ہے کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں نہ گیا. کتنے سال ہو گئے؟ کیا بنایا؟ ایک معمول بنایا، ایک عادت بنائی. جب کسی عمل کو زندگی میں جگہ دیں گے تو باقی چیزیں ہٹ جائیں گی. ہاں، لیکن اس عمل کو زندگی میں جگہ نہیں دی ہے تو بہت سی چیزیں آگے سوال ہو جائیں گی، اب وہ کچھ نہیں ہوگا. اس لیے یہ فرمایا کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ. دعوت دینے کے عادی بنے. روز دعوت دیں، روز دعوت دیں، روز دعوت دیں. اللہ کے لیے دعوت دیں، بھائی کی سرخاشی میں دعوت دیں، اپنے آخرت کے لیے دعوت دیں. کیونکہ دعوت کا نفع تو دعوت دینے والے کی طرف ہی آئے گا. جو تجارت کا فائدہ تجارت والے کی طرف آتا ہے. کوئی مانے نہ مانے آپ کا فائدہ گیا ہی نہیں ہے. دین کوئی عارضی پروگرام نہیں ہے کہ بس کر لیا ہو گیا، بلکہ دین تو آدمی کے لیے ایسا ضروری ہے جیسا لباس ضروری ہے. لباس بغیر نماز کے بھی فرض ہے. نماز میں تو ہے فرض، بغیر نماز کے بھی فرض ہے. ننگا ہونا حرام ہے. جو بے دین ہے وہ ننگا ہے. بے دینی ننگا پن ہے. اللہ نے دونوں لباس اتارے ہیں، اوپر کا بھی اور اندر کا بھی. یا بنی آدم قد انزلنا الیکم لباسا یواری سوآتکم ریشا ولباس التقوی ذلک خیر. اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا ہے. جو لباس
کیا کرے گا کہ تمہاری عیب کی چیز جگہوں کو چھپائے گا. یہ لباس کی اصلی غرض ہے. بدن کا وہ حصہ جس کا ظاہر ہونا انسانی طبیعت پسند نہیں کرتی، اس کو وہ لباس چھپا دیتا ہے. اور دوسری کہ لباس میں ایک رونق بھی ہے بدن کی. کیا ہے؟ بدن کی رونق. اللہ تعالیٰ پرندوں کو پر کا لباس پہناتے ہیں تو اس کی رونق ہو جاتی ہے. مور کتنا اچھا لگتا ہے، طوطا کتنا اچھا لگتا ہے، رونق ہے اور عبادت بھی ہے. اب ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، سردی میں گرمی میں. ہمارے لیے لباس اتارا، پیدا کیا اور لباس کا حکم دیا. اوپر کا لباس تمہارے بدن کے عیبوں کو، شرم کی جگہوں کو چھپائے، یہ غرض ہے. اور لباس میں تمہارے لیے ایک رونق بھی. اور اصل لباس تقویٰ اور پرہیزگاری کا ہے. جو ہر برائی سے بچاوے، جیسے لباس سردی گرمی سے بچاتا ہے، ایسے ہی کہ تقوی کا لباس وہ اصل ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اس لیے میرے دوستو یہ دعوت دی گئی ہے ہم کو کہ ہم خیر کے کاموں کے عادی بنیں. کوئی بھی عمل حقیر اور ہلکا نہیں ہے. کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیکی ہلکی نہیں ہے کہ اس کو ہلکی سمجھ کے چھوڑ دے. ہاں، فرمایا لا يحقرن من المعروف شيئا، کسی نیکی کو ہلکی نہ سمجھو، چاہے اس کا تعلق عبادت سے ہو، چاہے اس کا تعلق اخلاق سے ہو. وہ نیکی ہے، وہ معمولی نہیں ہے کہ اس کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیا، بلکہ وہ خیر ہے. کیونکہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اگر کوئی نیکی لائے گا تو ہم اس کو بڑھا دیں گے. جیسے بیج کو بڑھا کے پودا بناتے ہیں، گٹلی کو بڑھا کے درخت بنا دیتے ہیں. بڑھا دینا، گٹلی درخت ہو گئی، اب ہر سال پھل دے گی. اور دانا تھا یہ پودا ہو گیا، اپنے موسم پر وہ اپنے دانے دے دے گا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکی کو بڑھا دیں گے. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، کہ نیکی ہوئی تو ہم بڑھائیں گے اس کو، اور بڑا کر کے پھر اس کا اجر دیں گے. نیکی کو بڑھایا ہے، اس کے عمل چھوٹا تھا اس کو بڑا عمل کر دیا. اب بڑا عمل کا پھر بڑا ثواب، تو اس نے کہا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ نیکی کو بڑھائیں گے اور بڑھا کر کے پھر اس کا ثواب زیادہ دیں گے. زیادہ ثواب دینے کے لیے بڑھایا، جیسے گٹلی کو درخت بنایا تاکہ ہر سال پھل دے. یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ کی سنت ہے، اللہ کی عادت ہے کرم کرنا. کیا کرنا؟ اس لیے کہتے ہیں اللہ کی سنتوں کو، اللہ کی عادتوں کو خوب سمجھو اپنی دعوتوں میں، تاکہ اپنے نفس کو بھی دعوت دے سکو، دوسرے کو بھی دعوت دے سکو. کہ کس کی طرف دعوت ہے؟ اللہ کی طرف. اللہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ اگر تیرا اونٹ جنگل میں گم ہو جاوے تو اللہ تعالیٰ تجھے تیرا اونٹ پہنچا دے. اس کی سطح سے بات کر رہے ہیں کہ میں اس اللہ کی دعوت دیتا ہوں. اس لیے میرے دوستو اللہ کے دین کی یہ دعوت جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی شانوں کو کھولنے کے لیے ہے کہ ہمارا اللہ وہ ہے، ہمارا اللہ وہ ہے، ہمارا اللہ وہ ہے. اس لیے وہ بھی اللہ سے، وہ اس کے حکم سے چمٹا رہے گا. جو چمٹا رہے گا وہی کامیاب ہوگا. جو پھسل جائے گا وہ یا نا امید ہو جائے گا وہ، کہ وہ کامیاب نہیں ہوگا.
ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو مضبوط پکڑ لیا اس کو تو صحیح راستہ مل گیا، وہ منزل کو پہنچ جائے گا، بھٹکنے کا کوئی سوال نہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا، یہ ضروری ہے تاکہ زندگی عملی بنے۔ کوئی ایک عمل امتیازی کر کے مطمئن نہیں ہو جانا۔ یہ ٹھیک ہے کہ کسی ایک عمل کو اپنے اوپر لازم کر لیا کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ اس لیے ٹھیک ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی پر لے جاتی ہے، ایک بدی دوسری بدی پر لے جاتی ہے۔ ایک نیکی دوسری نیکی پر لے جائے گی اور ایک بدی دوسری بدی پر لے جائے گی، ایک بدی پر نہیں رہے گا۔ چوری کی ہے، جھوٹ بولنا پڑے گا، نہیں چوری کیسے چھپے گی؟ جو کہے گا ہاں میں نے چوری کی ہے تو پھر چوری کیوں کرتا؟ ہے نہیں بات؟ چوری کی ہے تو چوری چھپانے کے لیے دوسرا گناہ کرنا پڑے گا، وہ کیا؟ جھوٹ بولنا، میں نے لیا، میں جانتا ہی نہیں ہوں۔ تو ایک بدی دوسری بدی پر لے جاتی ہے، اور ایک نیکی دوسری نیکی پہ لے جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ سنو، کیا مشورہ دیا؟ پیغمبر ہے، اپنے امت کو مشورہ دے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خیر کا استاد بنا کے بھیجا، خیر سکھائے گا بندوں کو۔ کیا سکھائے گا؟ خیر سکھائے گا، معلم الناس خیر۔ فرمایا احرص علی ما ینفعک، یہ مشورہ دے رہے ہیں، جو چیز تجھے نفع دینے والی ہے اس کا حریص بن۔ کیا بن؟ اس کا حریص، اس کا لالچی بن۔ یہ تو میرے نفع کی بات ہے، یہ میرے نفع کی بات ہے، تو کیا بن؟ اس کا حریص بن، اس کا شوقین بن، اس کا لالچی بن۔ ظاہر بات ہے کہ نبی یہ تو نہیں کہہ کہ گناہوں کا شوق ہے تو گناہ نہیں، وہ اپنی لائن سے بات کر رہے ہیں۔ جو چیز اس کو نفع دے رہی ہے تو اس کا حریص اور لالچی بن۔ یہ مشورہ دیا ہے۔ اور کوئی دوسری بات ہو جائے تو گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، بلکہ یوں کہہ کہ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا، لیکن تو اپنے نفع دینے والی چیز کا حریص بن اور اللہ سے مدد مانگ۔ ہدایت مشورہ دیا، تو آدمی کو اللہ نے عقل بھی دی ہے، ہدایت بھی دی، دونوں دیا، عقل بھی دی اور ہدایت بھی، جیسے آنکھیں بھی دی اور چاند سورج بھی بنایا۔ اوپر کی روشنی سے آنکھوں کی روشنی کام کرتی ہے، اگر اوپر کی روشنی اندھیرا ہو جائے آنکھیں کام نہیں کرے گی۔ اندھیرے میں کام کرتی ہیں آنکھیں؟ نہیں کرتی، اندھیرا ہو گیا بچے گھبراتے ہیں اندھیرے میں، تو آنکھیں اندھیرے میں کام نہیں کرے گی، اوپر کی روشنی ضروری ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اوپر کی روشنی بھی دی، یعنی ہدایت کی روشنی بھی دی اور عقل بھی دی، یعنی عقل دی تاکہ سمجھے نفع نقصان کو، پھر حقیقی نفع کیا ہے، حقیقی نقصان کیا ہے، اس کی روشنی اوپر سے آئی، اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ تو عاقل بھی بنایا اور مہتدی بھی بنایا، یعنی ہدایت لینے والا بنایا۔ پہلے عقل دی، پھر ہدایت دی، پہلے آدمی بالغ ہوتا ہے پھر اس پر دین آتا ہے،
جب تک نابالغ ہے اس پر دین نہیں ہے، نابالغ پر دین نہیں ہے، نابالغ ہے. اور جب بالغ ہو یا نہیں اپنے عقل کو پہنچ گیا اب آئے گا دین. یہ حقیقی نفع ہے، یہ اس کا حقیقی نفع ہے دین. اس لیے اپنے آپ کو دیندار بنانا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے، سب سے بڑی عزت ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بناؤ. کیا بناؤ؟ اندر سے اور باہر سے. کیسے؟ اندر سے بھی اور باہر سے بھی. اوپر سے نہیں فقط. اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا. یہ دعا مانگی، یہ دعا مانگی. اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا. اے اللہ میرا اندر میرے ظاہر سے بہتر بنا. میرا اندر میرے ظاہر سے بہتر بنا. کیونکہ اللہ اندر کو دیکھتے ہیں، لوگ نہیں دیکھتے اندر. تو اے اللہ میرا اندرون جو ہے وہ میرے ظاہر سے بھی بہتر بنا. اور میرا ظاہر کیسا بنا؟ کہ میرا ظاہر صالحین اور نیک لوگوں والا بنا. صالحین کا لباس پہنے. کیا لباس پہنے؟ کہ صالحین کا لباس کی کوئی خاص شکل نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس پہنے، لوگ یہ بھی استعمال کیے ہے. پاجامے بھی خریدا ہے، کرتا بھی پہنا ہے اور امامہ بھی لیا ہے، مختلف. جسے کہتے ہیں لباس کہ صالحین کا لباس، تاکہ ظاہر اچھا ہو جائے اور پھر باطن کو بھی اچھا کرے اپنی محنتوں سے. اسے اپنی محنتوں سے باطن کو اچھا کرے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ ذکر اپنا اثر کرے. اللہ کی یاد، اللہ کی اطاعت. جتنی اللہ کی یاد اندر بچے گی اتنی اللہ کی اطاعت ہوگی. کہ ذکر سے غفلت دور ہوگی اور غفلت سے پھر اطاعت میں آسانی ہو جائے گی. جب غفلت دور ہو گئی تو اطاعت آسان ہو جائے گی. اور ذاکر ہی نہیں ہے تو وہ غافل ہے. تو میرے بھائیوں، خیر کے کاموں کا عادی بننا، اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو اس کا پابند کریں. ہر حال میں پابند کریں، اپنی طاقت کے مطابق پابند کریں، طاقت سے زیادہ نہ لیں. اس کو اعتدال کہتے ہیں کہ درمیانی چال چلو. کیسے؟ درمیانی چال چلو. درمیانی چال چلو گے تو دور تک جا سکو گے، تو مدت تک نبھا سکو گے. درمیانی چال چلو لیکن بنو پابند. کس کے پابند؟ کے حکموں کے اور طریقوں کے پابند. کس کے پابند؟ حکم کے پابند، طریقوں کے پابند. حکم نہیں ہے، حکم پر زندگی نہیں ہے تو وہ جاہل ہے. حکم ہی نہیں ہے تو وہ جاہل ہے. وہ جاہل ایسا ہوتا ہے جیسا نابینا، جو کچھ خبر نہیں دنیا میں کیا ہے. ایسے اللہ تعالیٰ کے حکموں کا علم ضروری ہے. علم و ذکر جو ہماری دعوت میں ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر تو وہ اللہ کا حق پہچانے گا ہی نہیں. جو علم اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے اتارا ہے وہ حقوق کی معرفت کے لیے ہے. اس کے لیے حقوق کی معرفت، حقوق کی پہچان کہ اللہ کا کیا حق ہے.
اب جس نے علم نہیں لیا وہ کیا جانے اللہ کا کیا ہے، وہ تو رسمی طور پر لوگوں کو جو کرتے ہوئے دیکھے وہ کرے گا. آج یہ ہو گیا ہے کہ لوگوں حج میں جاتے ہیں، لوگ جیسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں. ہاں، اس کا طریقہ سیکھ کر کے نہیں جاتے. لوگوں کو کرتے دیکھا کر لیا ہو گیا، لوگوں نماز پڑھتے نماز پڑھی. ایسا نہیں ہے کہ نماز سیکھو، پاکی سیکھو. کیا سیکھو؟ پاکی سیکھو، نماز سیکھو. حکموں کا سیکھنا، حکموں کا علم کا مطلب یہ ہے کہ حکم سیکھ، نماز سیکھ کر پڑھے، نماز یاد کر کے پڑھے، سیکھ کر پڑھو تاکہ اس کا حق ادا ہو. نہیں تو خبر ہی نہیں اونچ نیچ کی اور کر لیا، یہ کیسے ہوگا؟ جی ہاں، کہ دعوت علم و ذکر کے بغیر نہیں ہوتی، جس طرح دعوت عبادت کے بغیر نہیں ہوتی. کہ اذان دے دی اور نماز نہیں پڑھی، دعوت دے دی تو اسے کافی ہے. اذان تو دعوت دینے، نماز پڑھنے کے لیے ہے. اذان کے لیے نہیں ہے. اذان کے لیے، اذان بھی ہو گئی، میں نے لوگوں کو دعوت دے دی. دعوت تو عبادت کے لیے ہے، جسے اذان نماز کے لیے. تو دھوکے میں نہ رہے کوئی کہ ہم تو دعوت دینے والے ہیں. یہ دعوت تو دین کے لیے ہے، دعوت عبادت کے لیے ہے. تو پھر ہمارے پاس دین ہونا چاہیے. یہ کوئی چیز دیتا ہے تو اس کے اشتہارات ہوتے ہیں. ہمارے یہاں جو ہے، ہمارے یہاں پھر جب وہ اشتہار پڑھ کے کوئی لینے آئے تو اس کے پاس وہ چیز ہونی چاہیے ان سے. یا خالی ایڈورٹائز، ایسا نہیں ہے. اس سے میرے بھائیوں، دعوت کی محنت ایمان یقین کے ساتھ ہے، دعوت کی محنت عبادت کے ساتھ ہے. ایمان یقین کے ساتھ دعوت دینی ہے، اور ایمان یقین پیدا کرنے کے لیے دعوت دینی ہے نہیں ایمان یقین پورا، لیکن کام کرنا ہے. جیسے تاجر کے پاس مال نہیں ہے لیکن وہ تجارت کرے گا، مال آ جائے گا. اسے ایمان یقین کی دعوت دیں گے کہ ایمان یقین اندر بڑھے گا، اللہ سے تعلق پیدا ہوگا، اللہ کا خوف پیدا ہوگا، آخرت کی فکر آئے گی. یہ اصلی مایا ہے جو اندر آنی چاہیے تبلیغ کرتے کرتے. انما ہممنا الآخرہ، صحابہ فرماتے تھے کہ ہمارے عزائم، ہماری فکریں تو آخرت بنانے کی ہے. یہ ان پر اثر ہوا، اس کا محنت کا، صحبت کا یہ اثر ہوا کہ تمام اصلی چیز کہ ہم کو تو اپنی آخرت بنانی ہے. کہ دعوت دینے والا جو ہوتا ہے وہ تو آخرت والا ہوتا ہے. کیا والا ہوتا ہے؟ آخرت والا ہوتا ہے. وہ اپنے آخرت کے لیے دنیا کو قربان کرتا ہے. لوگ دنیا کے لیے دنیا قربان کرتے ہیں، دنیا کے لیے دنیا قربان کرتے ہیں. اس کا رواج ہے. ایک آدمی مالدار ہے تو اپنا گھر اچھا بنائے گا، مالدار آدمی ہے تو دنیا کے لیے دنیا کا قربان کرنا، اس کو رواج کہتے ہیں. اور رواج جو ہے اپنے خواہشوں کی تکمیل کے لیے ہوتا ہے. رواج کیوں ہوتا ہے؟ اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے. اور عمل جو ہوتا ہے وہ ذمہ داری پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے. عمل کیسے ہوتا ہے؟ کہ عمل ذمہ داری پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ مجھ سے اس کا سوال ہوگا. جی ہاں، اس لیے اس کام کو رواجی طریقوں پر رواجی نہیں بنانا ہے. ایک ان کا ہے ایک رواج ہے، ہمارا کوئی رواج نہیں. ہمارے پاس تو ایک عمل ہے، یعنی اس کا طریقہ ہے. طریقوں کی وجہ سے وہ عمل بنتا ہے. اس لیے طریقوں کا علم ہونا ضروری ہے. اس علم و ذکر کہ طریقوں کا علم. رکوع کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ سجدہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہاتھ باندھنے کا کیا طریقہ ہے؟ جی ہاں، ان طریقوں کا علم
اس سے وہ عمل بنے گا، نہیں تو نہیں عمل بنے گا۔ اس لیے میرے دوستو، دین کی محنت عبادت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، کہ دین کی محنت علم کے ساتھ، دین کی محنت ذکر کے ساتھ، یہ اس کو مکمل کرنے والے اسباب ہیں کہ ہاں محنت پوری ہوگی۔ جیسے ہر چیز کے اسباب ہوتے ہیں کہ بھائی یہ فلانی مٹھائی ہے، اس میں اتنی چیزیں پڑے گی، یہ فلانی دوا ہے، اس کا فارمولہ ہے، اس میں اتنی چیزیں پڑے گی، تو دیکھتا ہے وہ ڈاکٹر کہ ہاں اس میں اتنی چیزیں ہیں۔ ایسے ہی دعوت، اس کا فارمولہ ہے کہ کیا ہوگا، کہ اس میں اللہ پر یقین ہوگا، آخرت کا یقین ہوگا، کہ دعوت دینے والے کے پاس کس کا یقین ہے؟ اللہ کا۔ نبی کہتے ہیں میرے ساتھ اللہ ہے۔ نبی کیا کہتے ہیں کہ میرے ساتھ اللہ ہے، تو کافی ہے، اور اللہ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے، ساری حکومتیں، ساری دولتیں، ساری جائیدادیں ہیں کہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ ہے تو، کہ اللہ ہے تو سب کچھ ہے۔ اسے دعوت دینے والا اللہ کو اپنے ساتھ کرے، اسی نیت سے وہ کام کرے کہ میرا تعلق اللہ سے صحیح ہو جائے، یقین کے لحاظ سے بھی، عمل کے لحاظ سے بھی، محبت کے لحاظ سے بھی۔ اللہ سے محبت بھی ضروری ہے، رسول سے محبت ضروری ہے، ایمان سے محبت ضروری ہے۔ صحابہ کو کہا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت داخل کر دی۔ اپنے ایمان سے، اپنے دین سے محبت، جیسے مال سے محبت ہوتی ہے، اولاد سے محبت ہوتی ہے، اللہ سے محبت، اس کے رسول سے محبت، اس کے حکموں سے محبت۔ مولانا جی صاحب فرماتے تھے اگر یہ کام کیا گیا صحیح طریقے سے تو لوگوں کے دلوں میں خدا کے حکموں کی محبت آئے گی، نماز کی محبت۔ حضور نے نماز میں آنکھوں پہ ٹھنڈک ہے کہ کام کرتے کرتے رغبتیں بدل گئی۔ مال جمع کرنے کی رغبت ہوتی ہے۔ صحابہ کے بارے میں حیات الصحابہ میں پڑھو کہ ان کے اندر رغبت مال خرچ کرنے کی، کہ میرا مال خرچ ہو جائے، تو رغبتیں بدل گئی، بجائے جمع کرنے کے خرچ کر دینا۔ تو ہم پڑھتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سارا خرچ کر دیا، ہاں حضرت عمر آدھا خرچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس طرح درجہ بدرجہ لوگوں میں رغبت بدل گئی۔ جی ہاں، یہ کیوں رغبت بدل گئی؟ اس دو وجہ سے، ایک تو اللہ کے انعام اور اللہ کے وعدوں کا یقین آیا، اور یقین آیا محنت سے، اس پر تو اللہ یہ دینے والے ہیں، اس پر تو اللہ یہ دینے والے ہیں، تو اس عمل کو میں کیسے چھوڑوں؟ کیوں کہ اس پر تو اللہ یہ دینے والے ہیں۔ تو اللہ کے انعام اکرام کا یقین یہ پیدا ہو جائے ہمارے اندر، اور یہ کوئی دکھانے کی چیز نہیں ہے، وہ تو خود آدمی برتے گا، خود برتے گا اپنے یقین کے حساب سے۔ اس لیے اللہ سے ہونے کا یقین اور اللہ سے ہونے کی دعوت اور اللہ کے حکموں میں کامیابی، اس کی دعوت، اس کی محنت، خود بھی اللہ کے حکموں پر چلے اور اللہ کے حکموں میں کامیابی بتاوے کہ حکم پورا ہوگا، کامیابی ہوگی۔ کیوں؟ وعدہ ہے، وعدہ ہے۔ محنت کرتے کرتے محنت کی سطح جتنی بڑھے گی، اندر اللہ کے وعدوں کا یقین پیدا ہوگا۔ پھر یقین کی کوئی حد نہیں ہے، پھر اللہ کے سوا، کہ اللہ کے سوا کچھ اللہ ہے۔ اسے نبی کہتے ہمارے ساتھ اللہ ہے، اور اللہ نے اپنی قدرت نبیوں کو دکھائی اور ہم کو اس کے قصے سنائے، قدرت نبیوں کو دکھائی اور قصے ہم کو سنائے،
ہم کو اس سے اس لیے سنائے ہیں کہ ہم کو ان کا کام کرنا ہے. ان کا کام کرنا ہے. نبیوں کا کام کرنے والوں کو نبیوں کے قصے معلوم ہونے چاہیے. نبیوں کے ساتھ یہ ہوا ہے، نبیوں کے ساتھ یہ ہوا ہے. پھر وہ قصے نازل کی اللہ نے. ان قصوں میں اللہ کی قدرت کا اظہار ہے. کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے کیسے کام کیے ہیں. تو مت گھبراؤ، وہ اللہ اب بھی ہے. ہاں، لم یزل ولا یزال. تو اسے نبیوں کے قصے سنائے امت کو، تاکہ اللہ کی قدرت سمجھے کہ اللہ نے کیسا کام کیا. کہ موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے ان کی ماں کو یہ تلقین کی گئی کہ اپنے بچے کو صندوق میں، لکڑی کے صندوق میں رکھ کر سمندر میں ڈال دو. کس میں ڈالو؟ سمندر میں ڈالو. ہاں، سمندر میں. اور گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے پاس اس کو واپس لائیں گے. ان کے بارے میں 2 پروگرام ہیں. موسیٰ کے بارے میں کیا مزے کے ہیں. ان بچے کے بارے میں 2 بنیادی پروگرام ہیں. ایک پروگرام یہ ہے کہ ہم ابھی اس راستے سے دوبارہ تمہارے پاس واپس آئیں گے، اور دوسرا پروگرام یہ کہ ان کو نبی بنائیں گے. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. 2 پروگرام بتائے ماں کو. اور یہ اس وقت بتایا جا جبکہ بچوں کے قتل کرنے کا عام حکم تھا. حکم ہوتے ہیں حکومتوں کے، اور ان کی پولیس اتنی تیز تھی اور فرعون کی جیسے چیل جو ہے وہ مرغے کے چوزے کو کیسے اٹھا لیتی ہے. اب تو وہ مرغیاں ہی نہیں رہی. کیا دیکھو کہ تمہارے شہروں میں چوزے والی مرغیاں کہاں ہیں. ٹیمپو والی مرغیاں ٹیمپو میں جاتی آتی ہیں. مرغی بہت سے جوتوں کے ساتھ چلتی ہے دیہات میں ہمارے. چیل اوپر ہوتی ہے، بجلی بھی ہوتی ہے. تو جب چیل مرغی کو اس کا احساس ہوتا ہے تو وہ خاص قسم کی آواز کرتی ہے، تو بچے سب سمٹ جاتے ہیں مرغی کے ساتھ، اور مرغی اپنے پر پیچھا دیتے ہیں. اور کبھی نہیں ہوتا تو چیل ایک آدھ چوزا اٹھا لیتی ہے. تو اس کی کوشش ایسی تھی کہ جہاں بچہ نیا پیدا ہوا کہ اس کو اس طرح اٹھائی جیسے چیل چوزے کو اٹھا. اتنی چوکس. اس میں یہ فرمایا کہ ہم تمہارے بچے کو تمہارے پاس واپس لائیں گے اور ان کو نبی بھی بنائیں گے جو فرعون کو دعوت دے گا. اور کہہ رہے ہیں کہ اس کو صندوق میں رکھو اور سمندر میں چھوڑو. اس میں کسی تالاب کنویں میں نہیں، بلکہ کہاں؟ سمندر. سمندر میں چھوڑ دو. سمندر میں سے کوئی چیز بتانا آسان نہیں ہے. عبرت بتائیے کہ اللہ کرنے والا ہے. کون کرنے والا ہے؟ اللہ کرنے والا ہے. کہ حکومت بچوں کو قتل کرنے کا حکم نافذ ہو گیا ہے، تو اس کے بچانے کے لیے یہ طریقہ کہ سمندر میں صندوق چھوڑو، ہم بچائیں گے، ہم بھی بنائیں گے. اصل صندوق پہنچا، باہر سے کوئی چیز آتی ہے تو اس کا کسٹم ہوتا ہے. ہاں، سمندر پار سے کوئی چیز آئی تو کیا ہوگا؟ کسٹم ہوگا. بھائی کیا ہے؟ کھولا سپاہیوں نے تو اندر سے تو بچہ گیا.
اعتراض کی جیت پائی گئی کسٹم میں. ہاں ہوتا ہے کہ اعتراض کی چیزیں نہ لاؤ، یہ منع ہے، یہ منع ہے. اور بالکل کسٹم میں اعتراض کی چیز نکلی جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے ملک میں. جو بنی اسرائیل کا بیٹا پیدا ہو وہ قتل ہو جائے، وہی کسٹم میں نکلا. جی ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں، ہم کرنے والے. سمندر کیا کرے گا، حکومت کیا کرے گی، سپاہی کیا کریں گے، تو کون کرے گا؟ یہ جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے وہ کام کرنے والا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ لوگوں کو اللہ کی قدرت سمجھاؤ اپنی دعوت میں کہ اللہ کرنے والا ہے. تو اٹھا بچہ ہے وہ انہیں کے ہاتھوں میں آ گیا تو وہ قتل کریں گے؟ نہیں قتل کر سکتے، بلکہ یہ بچہ ان کے لیے مد مقابل ہوگا. لیکون العدو بحزن، یہ بچہ ان کے پاس گیا ہے، یہ بچہ ان کا مقابل ہوگا. جو باطل زندگی لے کے وہ پھر رہے ہیں اس باطل زندگی کے مقابلے میں یہ حق زندگی پیش کرے گا. یہ اس کی غرض ہے اس کو بھیجنے کی. یہ قدرت دکھائی کہ کتنے سب اسباب ہیں. یہ بچ نہیں سکتا، لیکن بچانے والا، یہ بچانے والا صرف اللہ ہے. توحید سب سے بڑا سبق ہے ہمارا اسلام کا. توحید، ایک اللہ کرنے والا ہے اور کوئی کرنے والا نہیں. مصیبت آئے گی تو اللہ کی طرف سے، راحت آئے گی تو اللہ کی طرف سے. ہم کسی کو قصوروار نہیں کہتے انہوں نے کیا کہ اللہ نے کیا. تکلیف آئی ہے تو کہ اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہے. جیسے موت لکھی ہے تو آئے گی، تو لکھی ہوئی چیز ہوگی. اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی سکھاتے تھے کہ کوئی بات نہیں، آپ لوگوں سے کہو کہ کل یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، کہ اللہ کہ نبی کہہ دو لوگوں سے کہ وہ ہوگا جو میرا اللہ نے لکھا ہے. کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی تقدیر 50,000 سال پہلے لکھ چکا ہے کہ دنیا میں یہ ہونے والا ہے. یہ بتایا کہ کیا ہوگا قیامت تک، کہ اللہ نے جو لکھا ہے وہ ہوگا. ہم نہیں جانتے کیا ہے، وہ ہوگا وہی جو اللہ نے لکھا ہے، اور وہی ظاہر ہوگا جو اللہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں. ایمان باللہ والیوم الآخر، ایمان بالقدر، کہ تقدیر پر ایمان لانا، جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا. کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اللہ نے نفع لکھا ہے تو نفع ہوگا، نقصان لکھا ہے تو نقصان ہوگا. وہ اللہ کے لکھنے کی وجہ سے ہوگا. یہ سکھایا، اس لیے نبیوں کی بتائی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی انہی کے گھروں میں کروائی جن کے ہاں سے مارنے کے فیصلے ہوئے تھے، قتل کرنے کے فیصلے کیے تھے. انہی کے گھر میں پرورش کروائی، انہوں نے ہی پالا اور اپنے وعدے کے مطابق ان کو نبی بنایا. نبیوں کی زندگی پیش کی ہے. کیا پیش کی ہے؟ نبیوں کی زندگی. کہ نبیوں کی زندگی ہمیشہ حالات والی ہوتی ہے. کیسی ہوتی ہے؟ حالات والی. اور وہ حالات ایک مدت تک رہتے ہیں پھر بدل جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی زندگی میں بہت حالات آئے. 3 برس تک تو شعب ابی طالب میں رہے، بندشوں میں. جیسے ہمیں بندشوں میں ہیں ایسے بندشوں میں رہے. کتنے برس تک؟ 3 سال. کیوں؟ یہی لکھا تھا. 3 برس تک پوری قوم نے بائیکاٹ کیا بنی ہاشم کے ساتھ، آپ کے خاندان کے ساتھ،
کہ ان کے ساتھ کوئی لین دین نہیں، کوئی نکاح نہیں، کوئی ان کے ہاتھ پر کوئی بیچے نہیں، کوئی ان کی مدد نہ کرے، یہ قرار ہوا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ قرار ہوا کہ یہ ایک ہی جگہ رہے گا، شابیہ تعلیم، اور ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کیا جائے، شدت کے ساتھ، کوئی ان کو کھانا نہ دے، کوئی ان کے ہاتھ بیچے نہیں، اتنی سختی ہو گئی، اتنی بندش تھی۔ اور وہ کب تک رہی؟ 3 سال۔ کیوں کہ اللہ نے یہ کیا کیا تھا؟ پھر جب اللہ اس کو ختم کرنے پر آئے تو اللہ تعالیٰ نے دیمک کو بھیجا۔ دیمک جانتے ہو جو اناج کھا جاتی ہے، کتابیں کھا جاتی ہے، قدرت ہے۔ یہ قریش کے سرداروں نے قرار لکھ کر کے خانہ کعبہ لٹکایا تھا کہ ان کے ساتھ یہ کیا جائے گا، ان کے ساتھ یہ کیا جائے گا، کوئی اس کے خلاف نہ کرے، یہ قرار ہے قوم، پوری قوم کی طرف سے، کوئی ان کی مدد نہ کرے۔ تو کعبے میں جو اس کو لٹکایا قرار ہو، تاکہ جو لوگ کعبے میں آتے تھے تاکہ وہ پڑھے، ایسا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرنے پر آئے تو کیا ہوگا؟ کوئی کچھ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دیمک کو بھیجا۔ دیمک، وہ دیمک جو ہے اس کاغذ کو لگی، اس قرار کے، اور جتنی باتیں لکھی ہوئی تھی سب کھا گئی، صرف اس میں جہاں جہاں اللہ کا نام ہوتا تھا وہ رہا۔ اس قرار میں جہاں اللہ 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 لکھو تھا، بسم اللہ لکھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ تحریروں میں اللہ کا نام آتا ہے، تو اللہ کو تو مانتے ہی تھے وہ، لیکن شرک کے ساتھ مانتے تھے، اس لیے ماننا معتبر نہیں تھا۔ تو جہاں جہاں اللہ کا نام تھا اس قرار میں، اس نے دیمک نے اس کو دکھایا، تاکہ ان کی جتنی تحریر تھی وہ سب کھا گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا قرار ختم ہو گیا ہے، اب تو وہاں ہیں، آپ کو کہیں خبر ہوگی وہی کی طرح کہ دیکھ لو دیمک سب کھا گئی ہے، اللہ کا نام کھاتی ہے اور کچھ نہیں۔ تو ختم ہو گیا وہ۔ اللہ کی طاقت ہے کہ اللہ اپنے مخلوق میں سے کسی کو کسی پر لگا دے، کسی کو کسی پر لگا دے۔ اللہ کے طاقت کے سامنے کوئی طاقت نہیں، اللہ کے فیصلے کے سامنے کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ اللہ انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو اول ہے، تو اس سے پہلے کوئی نہیں۔ اس بنیاد پر دین کو اٹھایا کہ اللہ کا یقین، اللہ کا تعلق، اللہ کے اطاعت، اچھے حالات آئیں تو شکر کے ساتھ چلیں، ناگوار حال آئے تو صبر کے ساتھ چلیں۔ انبیاء کرام نے دونوں حالت میں دکھائی۔ بعد نبی ہوئے، بعد نبی بادشاہ بنے، بڑی بڑی بادشاہ ہیں، پوری دنیا پر بادشاہ ہیں، اور بعد نبی ایسے ہیں کہ ان کے گھر میں کھانا نہیں ہے، فاقہ ہے، فاقہ ہے، 3 مہینے تک تو چولہے ہی نہیں جلتے تھے، اور دونوں نے کام کیا، فاقے والوں نے بھی کام کیا اور حکومت اور مال والوں نے بھی کام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے نبی بھی پیدا کیے تاکہ آنے والی امت کو رہبری رہے کہ اچھے حالات میں کیا کرو گے، ناگوار حالات میں کیا کرو گے۔ جی ہاں، یہ حالات اللہ تعالیٰ امتحان کے لیے ڈالتے ہیں، اس کے لیے پریشان کرنے کے لیے نہیں، امتحان کے لیے ڈالتے ہیں کہ حالات سے گزار کر پھر انعام و اکرام دیں گے۔ جی ہاں، حالات رہتے نہیں ہیں، ختم ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے کے حالات آتے ہیں، ناگوار حالات کے مقابلے میں اچھے حالات آتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ حالات ہم لوگوں کے درمیان میں بدلتے ہیں۔
کبھی ایسی حالت ہوتی ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ اتنا اونچے لے جاتے ہیں کہ ہر ایک ان کی طرف رجوع کرتا ہے. یہ کیا ہے کہ ہم بندوں پر حالات کو بدلتے ہیں، جیسے رات اور دن بدلتے ہیں ایسے حالت. اور یہ حالت یہ ہم امتحان کے لیے لاتے ہیں. کون اس میں شکر گزار بنتا ہے کہ اچھے حالات آئے تو نبیوں کی سنت یہ ہے کہ اچھے حالات میں خوب کام کرو. اچھے حالات کا مزہ نہیں لینا ہے، اچھے حالات کی وجہ سے اپنی زندگی کا معیار اونچا نہیں کرنا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اسباب دیں لیکن اپنی معاشرت مت بدلو. دنیا میں جاؤ گے تو دنیا کی معاشرت مت لاؤ کہ وہاں ایسے ہیں، ان کے مکانات ایسے ہیں، ان کے کھانے ایسے ہیں، ان کے کپڑے ایسے ہیں، ان کے شادی، کہ نہیں، تم اپنی معاشرت پر رہو. اگر اپنے معاشرت پر رہو گے تو سب کو اپنا دین سمجھا سکو گے. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر فتح کیا حضرت عمر کے زمانے میں. تو آپ جانتے ہیں کہ مصر جو ہے آج تک ایک ترقی یافتہ ہے علم کے اعتبار سے بھی. اور تو ان کو فتح کیا، فتح کر کے ان کے ذمہ داروں کی دعوت کی، کیونکہ ہماری فتح کوئی دشمنی کے لیے نہیں تھی کہ بھائی جو دشمن ہے انہیں ختم کرو، جیسے حکومتوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ انہیں ختم کرو، کہ نہیں. تو ان کے ذمہ داروں کی دعوت کی. اس دعوت میں ایک مرتبہ تو وہ کھانا کھلایا جس طرح سے وہ لوگ کھاتے تھے، ان کا مصری طریقہ. دوسری مرتبہ وہ کھانا کھلایا جو اور اچھا تھا. تیسری مرتبہ وہ کھانا کھلایا جو خود حجاز میں کھاتے تھے، بڑی بڑی ہڈیاں اونٹوں کی، اور یہ تینوں قسم کے کھانے کھلا کر فرمایا کہ ہم دنیا کو جانتے ہیں. یوں کہا ہم نے جان بوجھ کر اس کو چھوڑا ہے اپنے دین کے لیے، ورنہ ہم کیسا کھانا کھانا اور کہتے ہم جانتے ہیں. عمرو بن عاص مشہور صحابی ہے، صحابہ میں وہ ایک سیاسی آدمی تھے، تو دنیا کی سیاست کو جانتے تھے. تو اس لیے کہا کہ ہم جانتے ہیں مگر ہم نے اپنی آخرت کے لیے ان چیزوں سے تعلق نہیں رکھا ہے، ضرورت کے درجے میں رکھا ہے. تو یہی بات ہے، یہی بات ہے. ایمان والا اپنی دنیا سے تعلق رکھے گا لیکن اپنی آخرت بنانے کے لیے. اگر دنیا سے تعلق دنیا کے لیے رکھا تو وہ دھوکے میں. حدیث شریف میں ایسا ہی ہے، فرمایا الدنیا دار من لا دار لہ. دنیا اس آدمی کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے. کہ دنیا کو گھر بنایا ہے تو وہ گھر تو رہے گا نہیں اور آخرت میں ہے نہیں. دنیا اس آدمی کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے، اور دنیا اس آدمی کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں ہے. یہ دنیا میں مال جمع کیا تھا وہ تو چھوٹ گیا، یا مال نکل گیا یہاں سے، یا خود مر گیا، وہ چھوٹنے کے لیے ہے، اور آخرت میں کچھ نہیں ہے. تو دنیا کا مال اس آدمی کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں ہے، اور دنیا کو دنیا کے لیے وہ جمع کرے گا جس کو عقل نہیں ہے. یہ فرمایا کہ دنیا کو دنیا کے لیے وہ جمع کرے گا جس کو عقل نہیں ہے. ہم دنیا کو جمع کریں گے لیکن حقوق ادا کرنے کے لیے جمع کریں گے. جی ہاں، یہ فرق ہے کہ غیر جو دنیا کو جمع کرتا ہے وہ دنیا کے لیے جمع کرتا ہے، اور مسلمان دنیا کو جمع کرے گا حقوق کے لیے جمع کرے گا کہ میرے دل میں اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں، اس کے لیے مجھ کو اللہ نے یہ اسباب دیے. اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے. دین کا علم جو ہوتا ہے وہ حقوق کی معرفت کے لیے ہوتا ہے. دین کا علم حقوق کی معرفت کے لیے ہوتا ہے، حقوق کی پہچان کے لیے اس کا کتنا حق ہے. جب دین کا علم نہیں ہوگا تو اس کو حق کی خبر ہی نہیں ہوگی، اپنے خواہشوں پر مان لگ جائے گا، حق ادا نہیں ہوگا. حالانکہ دنیا کے اسباب کو اللہ نے حاجتوں کے لیے اور حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے.
کہ اپنی حاجتیں پوری کرو. حاجت پوری کرنے سے عبادت میں یکسوئی ملتی ہے. حاجت پوری کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جیسے پیشاب کی حاجت ہے تو حکم ہے کہ پیشاب کی حاجت کے ساتھ نماز مت پڑھو. پیشاب سے فارغ ہو کر نماز پڑھو. پیشاب کی حاجت دبا کر پیشاب کی حاجت دبا کر منع ہے. لا يصلي وهو حقن. ایسے حال میں نماز نہ پڑھے کہ وہ حقن ہے، یعنی پیشاب حقن کی حاجت دبایا ہوا ہے. منع ہے. کیوں کہ جب حاجت سے فارغ ہو جائے گا تو نماز میں یکسوئی. اس لیے نماز کا اہتمام کرو، پہلے سے فارغ ہو جاؤ حاجتوں سے تاکہ نماز میں یکسوئی ہو جائے. کہ حاجت روائی جو ہے وہ یکسوئی کا ذریعہ ہے. کیا ہے؟ ایسے کھانا پینا یہ سب حاجتیں ہیں، جب یہ پوری ہوگی تو آدمی یکسو ہوگا. کس کے لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے. اس لیے اسباب پیدا کیے ہیں حقوق کی ادائیگی کے لیے. دنیا دار الحقوق ہے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے دنیا دار الحقوق ہے اور آخرت دار الاجور ہے. آخرت کیا ہے؟ دار الاجور، یعنی بدلے کی جگہ، وہاں بدلہ ملے گا. یہاں حقوق ادا ہوں گے. یہاں کیا ہوں گے؟ حق ادا کرے گا. یہ حق ادا کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں پھر مر جائیں گے. علماء نے لکھا ہے کہ دنیا حیات موت کا گھر ہے. اس کا حیات، اور ہر گھر میں حیات بھی ہے، ہر گھر میں موت بھی ہے. بچہ پیدا بھی ہوتا ہے، آدمی مر بھی جاتا ہے. کوئی گھر اسے خالی نہیں ہے نہیں بات کہ دنیا حیات موت کا گھر ہے. اور آخرت کہ آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے اور ہمیشگی کی جگہ ہے. آخرت کیسی ہے؟ کہ بدلہ پانے کی جگہ. اور کیسی ہے؟ ہمیشہ. جو بدلہ ملا وہ ہمیشہ رہے گا. سزا میں ہے تو سزا میں ہمیشہ رہے گا، مزہ میں ہے تو مزہ میں ہمیشہ رہے گا. یہ مسئلہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر یہ بات فرماتے تھے کہ میں خدا کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یا جنت ہے یا دوزخ ہے. جی ہاں. یا گھر اس کا جنت میں بنے گا یا گھر اس کا دوزخ میں بنے گا، اور کوئی تیسری جگہ وہاں نہیں. ہاں. اس لیے ہم کو جو دنیا ملی ہے میرے دوستو، اس کے ساتھ ہم کو ایمان اور علم ملا ہے. ایمان سے اللہ کا تعلق اور علم سے اس تعلق کے تقاضے. ایمان اللہ سے تعلق، اور ہر تعلق کے تقاضے ہوتے ہیں. بیوی سے تعلق ہے تو اس کے تقاضے ہوں گے، بچوں سے تعلق ہے تو اس کے تقاضے ہوں گے، دکان سے تعلق ہے تو دکان کے تقاضے ہوں گے، نہیں ہوں گے؟ زمین سے تعلق ہے تو زمین کے تقاضے ہوں گے. ہر تعلق اپنے ساتھ تقاضے رکھتا ہے. نبی کی دعوت میں یہ ہے کہ اللہ کا تعلق پیدا کرو اور اس کے کیا تقاضے ہیں وہ بھی دیکھو. ہر تعلق کے تقاضے ہوتے ہیں، ورنہ وہ تعلق ہی نہیں ہے، دھوکہ ہے. کہ تعلق کا اظہار کیا ہے، تقاضے پورے نہیں ہوئے ہیں تو وہ دھوکہ یا ظلم بنتا ہے. سمجھ نہیں نا بات؟ آدمی کھیتی کرتا ہے تو اس کے ساتھ پانی دینا ہے، کھیتی کو پانی دینا ہے، کھیتی کو کھاد دینا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہے. اس کے تقاضے پورے کر کے اس کا پھل لیا جاتا ہے. تو دین کے بھی تقاضے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ہاں. تو ان تقاضوں کو اپنے آپ کو پورا کرنے والا بنانا ہے. ایمان یقین کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. یہ اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ایمان کے ساتھ کام کرو، عبادت کے ساتھ کام کرو، اخلاص کے ساتھ کام کرو، اخلاق کے ساتھ کام کرو. یہ ہم سب پر ہے. یہ اپنے اندر پیدا کرنے ورنہ حق کیسے ادا ہوگا؟ اس کی اہلیت چاہیے.
سمندر کا جہاز چلانا ہے تو اس کی صلاحیت پیدا کرنی پڑے گی، ہوائی جہاز چلانا ہے تو اس کی صلاحیت پیدا کرے گی، سڑک پر کوئی مشین چلانی ہے گاڑی اس کی صلاحیت پیدا کرنی پڑتی ہے نہیں بات؟ تو ایسے ہی دین کے تقاضے پورے کرنے کے لیے دین کی صلاحیت، وہ ایمان ہے، اخلاص ہے، اخلاق ہے، استقامت ہے، یہ اندر کی طاقت، اس سے دین چلے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ جیسے ہر ہنر پہلے اس کو سیکھتا ہے، پھر ہنر کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ایسے دین کے لیے کہ اپنی محنتوں کے ذریعے سے اندر کا یقین، اندر کا اخلاص، اندر خدا کا خوف، اس لیے فضائل بنائے جاتے ہیں تاکہ خوف بھی آوے، شوق بھی آوے، خوف بھی آوے، شوق بھی آوے، آخرت کی فکر آوے۔ بغیر آخرت کی فکر کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ آخرت کی فکر سے آخرت کے تقاضے پورے ہوتے ہیں، آخرت کے علم سے آخرت کے تقاضے پورے ہوتے ہیں، دنیا کے علم سے دنیا کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ اس لیے علم و ذکر اس کے اندر ہے، تو اس کا علم لو کہ اللہ کی طرف سے ہم پر کیا کیا حق ہے، مرنے سے پہلے کیا حق ہے، مرنے کے بعد کیا حق ہے۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری، ان ذمہ داریوں کو پورا ہونے سے پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اور مدد اللہ قدرت سے کرے گا، اسباب کا محتاج اللہ نہیں ہے کہ بھئی مسلمانوں کو عزت دینے کے لیے مال دینا چاہیے، اللہ تو بغیر مال کے عزت دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مال نہیں تھا مال، اور عزت آپ سے زیادہ کسی کی بھی نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ عزت وَلِرَسُولِهِ، اللہ کے لیے عزت ہے، اور دوسرے نمبر میں اس کے رسول کے لیے عزت ہے، تیسرے نمبر میں مومنین کے لیے عزت ہے۔ تو عزت اسباب پر نہیں ہے، عزت تو اللہ کی صفت ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، عزت، اللہ عزت والا ہے، پھر اللہ کی تابع داری کرنے والے عزت والے ہیں، چاہے ان کے بعد پیسے نہ ہو۔ یہ بتایا عزت اللہ کے، آپ کو اللہ نے عزت دی ہے، کس میں کہ فقر و فاقہ ہے، آپ نے فقر و فاقہ ہی اختیار کیا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب آدمی تھے، ایسا نہیں تھا کہ آپ گھر میں کھانا اس لیے نہیں تھا کہ آپ غریب آدمی تھے، ایسا غریب آدمی نہیں تھے۔ عائشہ صدیقہ نے ایک دفعہ عرض کیا، کچھ آپ کی حالت اچھی کہ عائشہ میں چاہوں تو اللہ تعالیٰ یہ پہاڑوں کو سونا بنا دے، لیکن مجھے ایسا کرنا نہیں ہے۔ اللہ نبیوں سے بغیر صبر کے راضی نہیں ہوگا، اللہ نبیوں سے صبر سے ہی راضی ہوگا، اس لیے ہر نبی نے صبر کیا ہے، اور حضور کو حکم تھا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی آپ ایسا صبر کریں جیسے اولو العزم بڑے بڑے نبیوں نے صبر کیا، نوح علیہ السلام نے صبر کیا 950 سال، کہ اللہ بغیر صبر کے ہوئے کسی نبی سے راضی نہیں ہوگا، اس لیے میں تو صبر کروں گا، مجھے سونا نہیں بنانا ہے۔ نبیوں کی زندگی ہمارے سامنے، اس لیے میرے دوستو گھبرانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی بوجھ ڈالیں گے ہمارے اوپر جتنی دن ہمارا طاقت ہے، اس سے زیادہ بوجھ ہم پر نہیں ڈالیں گے۔ صحابہ پر زیادہ بوجھ ڈالا، ان میں اس کی طاقت بھی تھی۔ حضرت فرماتے ہیں تمہارے پر وہ قافلے آئیں گے پتھر باندھنے والے پیٹ پر، تمہارے پاس طاقت کہاں ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھو؟ یہ تو 3 مرتبہ کھاتے ہیں، معمولاً 3 مرتبہ کھاتے ہیں، اور شوقت جتنے دفعہ کھا رہے شوق کے طور پر، یہ کہاں پیٹ پر پتھر باندھیں گے؟ اس لیے ان پر ایسے حالات آئیں گے بھی نہیں، کیوں؟ اللہ ان کی کمزوری جانتا ہے، اس لیے گھبرانا نہیں ہے، وہ حالت ہم بنی آئیں گے، وہ تو ان پر آ گئے، ان میں طاقت تھی کہ ان کو گھسیٹا جاتا تھا اور کیا 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 جاتا تھا، آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے امیدوار رہنا ہے، کیا رہنا ہے کہ اللہ مدد کرے گا، اللہ کام چلائے گا، اللہ دروازے کھولے گا، اللہ کے ہاتھ میں چابیاں ہیں، کسی کے ہاتھ میں چابی نہیں۔
اللہ کے ہاتھ میں چابیاں ہیں، ہر خزانے کی چابی اللہ کے ہاتھ، اور خزانے بھی اللہ کے ہاتھ، مصیبتوں کے، راحتوں کے، ان کے ہاتھ میں خزانے اور ان کے ہاتھ میں چابیاں بھی ہیں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، کیا ہو جائے؟ اسے کہ دعاؤں سے کام کر کے دعا مانگے اور دعا مانگ کے کام کرے۔ دعاؤں کی بہت کمی ہے ہماری جماعتوں میں، حالانکہ ہم تو دعا والے ہیں، ہم تو کھانے کی دعا، سونے کی دعا، بچے میں داخل ہونا نکل سب دو، لیکن دعا ہمارے اندر اتری نہیں ہے، اور دعا کا اہتمام بھی نہیں ہے، حالاتوں کے تذکرے کرتے رہتے ہیں، حالانکہ حالات کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، یہ باطل ہے، یہ کیا ہے؟ یہ باطل ہے۔ حضرت عمر فرماتے تھے کہ باطل کا ذکر چھوڑ کر باطل کو دفن کرو، جب تم باطل کو ذکر نہیں کرو گے تو باطل دفن ہو جائے گا، اور جب تم باطل کا ذکر کرو گے تو پھیل جائے گا۔ ہمیت الباطل بہتر کے ذکر ہی، کہ باطل کو دفن کرو اس کا تذکرہ چھوڑ کر کے، جب اس کے تذکرہ چھوڑو گے تو دفن ہو جائیں گے، کوئی جانے گا بھی نہیں۔ جی ہاں، لیکن جب اس کے تذکرہ کرو گے تو پھر حالات کو جاننا چاہے گا، وہ فائدہ کچھ ہے نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اصل تذکرے تو ہمارے آخرت کے ہونے چاہیے، اس کے آخرت تذکرے، اللہ کا ذکر، اللہ کی بات، اللہ کا کام، اور پھر اللہ سے دعا مانگے امیدوار ہو کر کے، اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانا اور اللہ سے امیدوار رکھنا، یہ مومن کی شان ہے، یہ مومن کی شان ہے کہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھے، اسے توبہ کرے، اللہ سے روز معافی مانگے، میں قصوروار بندہ ہوں، مانگنے آیا ہوں، مانگنے آیا ہوں۔ پچھلی راتوں کو اٹھنا زندہ کرو، پچھلی راتوں کو اٹھنا زندہ کرنا چاہیے۔ عام صحابہ پچھلی لگنے والے راتوں کو، اور اپنا معاملہ اللہ سے کہنے والے راتوں کو، کہ راتوں میں اٹھ کر کے اپنے معاملات اللہ کے سامنے رکھو۔ ہمارا وہ کام ہے کہ ہمارے تیر اندھیرے میں چلتے ہیں، یہ تو نشانے پر لگاتے ہیں کہ ہمارے تیر اندھیرے میں چلیں گے، کیا مطلب؟ اندھیری رات میں، پچھلی رات میں اٹھ کر کے دعائیں مانگیں گے، دعائیں آسمان پر جائیں گی، تو ہمارے تیر اندھیرے میں چلتے ہیں۔ یہ ہے، اس امت کو اللہ نے دعا کی بھی ایک نعمت دی ہے، کیا دی ہے؟ بہت بڑی نعمت دعا کی بھی دی ہے، وہ نبیوں والی چیز ہے، اللہ فرماتے ہیں دعا نبیوں والی چیز ہے، حکومت والوں کی چیز، مال والوں کی چیز نہیں ہے، یہ تو نبیوں کی چیز ہے، کہ نبیوں والا کام کرو، نبیوں والی زندگی گزار کر پھر مانگو، پھر دعا میں ایسی قبولیت آئے گی جیسے کہ نبی کی دعا میں قبولیت آتی ہے۔ اتنی بڑی امید دلائی ہے کہ اچھی طریقے سے کام کر کے پھر دعا مانگے، توبہ استغفار کے ساتھ، کہ حالات کو بدلنے والا اللہ ہے، کہ رات کو دن بناتے ہیں، دن کو رات بناتے ہیں، رات کو چھوٹی بناتے ہیں، دن کو بڑا بناتے ہیں، یہ کون کرتا ہے؟ جو اللہ ہمارے اوپر یہ نظام چلا ہے، وہ ہماری زندگی کے حالات کی اسے کیا کریں؟ جن پر راتیں چھوٹی ہوتی ہے، جن پر دن بڑے ہوتے ہیں، ان کی حال بھی اللہ کے ہاتھ میں، اس لیے ہم کو دعا کا ہتھیار دیا ہے، کیا دیا ہے؟ دعا کا ہتھیار۔ ہتھیار چلانا نہیں سیکھے گا تو ہتھیار سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے ہتھیار چلانا سیکھتے ہیں، اسے دعا کرنے والے بنو، دعا سیکھو، یہ کہا کہ دعا والی زندگی بناؤ پھر دعا مانگو، دعا والی زندگی بناؤ پھر دعا مانگو، پھر وہ دعا ہوگی کہ جو آسمان پر اٹھائی جائے گی، دعاؤں کا اکرام ہوگا قبولیت کے لیے۔ سمجھ نہیں بات؟ کہ دعا کی بھی عادی بنے، عبادت بھی خوب کرے، فرصت میں عبادت نہ کرے وہ بہت کھوٹ میں ہے، حدیثوں میں جو فرصت کو برباد کرے کہ وہ بہت کھوٹ میں ہے، کہ بڑی بڑی عبادتیں کریں، کون منع کرتا ہے؟ صدقات بھی کریں، نوافل بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، ذکر بھی کریں، دعائیں بھی مانگیں، اپنے اعمال کو اللہ کی مدد لینے کا وسیلہ بنائیں،
اللہ کی مدد لینے کے لیے ہم کو اعمال دیے، اعمال اللہ کی مدد کا وسیلہ ہے، اللہ سے قریب ہونے کا بھی وسیلہ ہے۔ اس فرصت کو ضائع نہ کریں، فرصت کو آخرت بنانے میں لگائیں، اپنے ذمے اعمال کو لازم کر لیں، کوئی پوچھے نہ پوچھے مجھے تو کرنا ہی، میرے لیے کرنا ہے، تو کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، فرصت کو برباد نہیں کرنا ہے، فرصت بہت برباد ہوئی ان دنوں میں، ادھر ادھر کے تذکروں میں، جی ہاں، جنہوں نے کمایا انہوں نے بہت کمایا فرصت میں، ہاں، یہ بڑے بڑے کام کیے، بڑی عبادتیں کی، روزے بھی رکھی، نمازیں بھی پڑھی، دعائیں بھی مانگی، صدقہ خیرات بھی کیا، یہ وقت تو کام کرنے کا تھا۔ اب بھی کچھ گیا نہیں ہے، یہاں سے نیا ارادہ لے کر کے جائیں، نیا ارادہ لے کر کے جائیں کہ جا کر کے آخرت بنانی ہے۔ کیا بنانی ہے؟ آخرت بنانی ہے۔ آخرت بنانے کے لیے ہر خیر کی ضرورت ہے، جی ہاں، ہر خیر کی ضرورت ہے۔ نہیں خالی 5 کام کر لیے کہ 5 کام کیا، 5 کام تو تربیت کے لیے ہے، اس میں سے الف باتا، اس سے زیادہ نہیں ہے 5 کام، ابتدائی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ہمارا یہ کافلوں کا چلنا بھی نہیں، یہ تو الف باتا ہے، الف باتا ہم ہی رہیں گے، آگے بھی رہیں گے، سمجھ میں آئی نا بات؟ تو اس لیے دعائیں بھی مانگنی ہے اور اپنے آپ کو دعا والا بنانا ہی ہے، دعا والا بنا کے پھر دعا مانگے۔ یہاں ایک معمولی آدمی دستخط کرے اور ایک ذمہ دار ہے، کسی عہدے پر ہے، اس کی دستخط، یہ پارلیمنٹ کے ممبر کی دستخط ہے اس پر، تو جج بھی سوچے گا اس کے بارے میں فیصلہ کرنے، کیوں ایک پارلیمنٹ ممبر اس کے بارے میں یہ کہا دستخط، لیکن وہ اپنے مقام سے دستخط کر رہا ہے، ایسے اپنے مقام سے دعا مانگے کہ اللہ کے یہاں اپنا مقام پیدا کرے، جی ہاں، پھر دعا مانگے کہ پھر وہ دعا کہ اللہ کے یہاں اکرام ہے، دعاؤں کا حدیثوں میں اللہ کے دعاؤں کا اکرام ہوتا ہے، جیسے وہ دستخط کا احترام حدیثوں میں کہ دعا سے بڑھ کر کے کسی عمل کا اکرام آسمانوں میں نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ کہ دعا کی حقیقت بھی سمجھنی ہے، کہنے کہ ایک مجمع ہے تو دعا مانگ لی، پھر نہیں، یہ اجتماعی دعا جو ہمارے ہاں مانگتے ہیں وہ تو انفرادی دعا کی تعلیم کے لیے مانگتے ہیں، کہ جس طرح یہاں مانگتے ہو جمع ہو کر خود بھی مانگا کرو، تو کریں گے انشاءاللہ، اللہ توفیق عطا فرمائے۔